17,100,000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन का सबसे बड़ा मुल्क। इस मुल्क की लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं कि दुनिया का हर मर्द उनसे शादी करना चाहता है। ये मुल्क अपनी खूबसूरत लड़कियों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये वो मुल्क है जहां बर्फ की चादर इतनी गहरी है कि सूरज भी धुंध में छुप जाए। गलियों में रोशनियां ऐसा जादू जगाती हैं कि वक्त रुक सा जाता है। यहाँ के पहाड़ इतने बुलंद हैं कि बादल भी उनकी चोटियों को छूने से हिचकिचाते हैं। ये मुल्क जोग्राफिया का अजीबो गरीब खेल है, जहाँ हर गोशा नायाब कहानी सुनाता है। सर्दी इतनी शदीद है कि पलके झपकें तो लगता है कि वक्त जम गया है। यहाँ के आसमान की रोशनी इतनी अलग है कि दिन भी रात लगने लगती है। ये मुल्क हर मौसम में नया राज खोलता है और हर कदम पर एक नई कहानी सुनाता है। मॉस्को के महल और कैथेड्रल्स ऐसे रोशन हैं कि रोशनी खुद किस्से सुनाती महसूस होती है। रूस की जमीन पर चलना ऐसा है जैसे आप तारीख और ख्वाब के दरमियान सफर कर रहे हों। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। इस मुल्क का सरकारी नाम रशियन फेडरेशन है। दुनिया इसे रशिया के नाम से जानती है। रूस एक मुनफरिद मुल्क है जो एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। इसका तकरीबन 70% रकबा एशिया में वाक़ई है, जिसे साइबेरिया कहा जाता है, जबकि 23% यूरोप में है, जहां सबसे ज्यादा आबादी रहती है। कुल रकबा तकरीबन 17.1 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। रूस की सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, यूक्रेन शामिल हैं। एक मुनफरिद जजीरा कैलिनिनग्राड एक्सक्लेव पोलैंड और लिथुआनिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ इसकी सरहद जॉर्जिया, अजरबैजान, काज़ाकिस्तान, मंगोलिया, चीन और शुमाली कोरिया से मिलती है। इसकी तवील काज़ोन साहिली पट्टी भी बहरे आर्कटिक और पैसिफिक से जुड़ती है। रूस की कुल आबादी तकरीबन 146 मिलियन है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है। रूस आलमी सतह पर तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। अगरचे अमरीकी पाबंदियों के बावजूद रूसी मौसीकी दुनिया में अपनी अहमियत बरकरार रखती है और ये मौसीकी का 9वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। रूस की जीडीपी तकरीबन $1.7 ट्रिलियन है और शहरियों की सालाना आमदनी तकरीबन $5,000 है। यहाँ की करेंसी रूबल है, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 4.5 रुपए के बराबर है। दिलचस्प बात यह है कि इंडियन रुपया और रूसी रूबल तकरीबन बराबर हैं। दुनिया के इस वसी मुल्क की सबसे मुनफरिद खसूसियत ये है कि यहाँ 11 टाइम जोन्स हैं, यानी अगर मॉस्को में दिन है तो कहीं और रात हो सकती है। रूस की लिटरेसी रेट तकरीबन 99.7% है, यानी हर शहरी पढ़ा लिखा है। इसी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोग यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं। यहाँ पर तालीम हासिल करना बहुत सस्ता है और साइंस और टेक्नोलॉजी पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। रूस का तिब्बी निज़ाम भी यूरोप के अक्सर ममालिक से बरतर है और ज्यादातर इलाज मुफ्त फराहम किया जाता है। रूस में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अमन के साथ रहते हैं और हर एक को मजहबी आज़ादी हासिल है। यहाँ कई मुस्लिम रियासतें हैं, जिनमें चेचनिया, दागिस्तान और तातारिस्तान शामिल हैं। ताहम सबसे बड़ा मजहब रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, कैथोलिक, यहूदी और बुद्ध मत के पैरोकार भी मौजूद हैं। मुल्क की मरकजी जबान रूसी है, लेकिन चेचन, तातार और दीगर मकामी जबानें भी बोली जाती हैं। रूस वसी, ताकतवर और मुतनव्वे है। एक ऐसा मुल्क जो जोग्राफिया, तारीख, तालीम, मजहब और सकाफत में मुनफरिद मकाम रखता है। रूस की कामयाबी का एक और राज ये है कि इसके पास तेल और गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। इसकी वजह से अगर अमेरिका पाबंदियां लगाता है तो भी रूस निस्बतन कम मुतासिर होता है। इस बात को आप इस हकीकत से समझ सकते हैं कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंगों की वजह से आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन रूस इससे निस्बतन कम मुतासिर है। आज भी रूस में पेट्रोल की कीमत 65 रूबल के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 292 बनती है। रूस के पास तकरीबन 31 बिलियन टन तेल के ज़खायर हैं, यानी इसे अब से तकरीबन 65 साल तक निकाला जा सकता है। रूस तेल के ज़खायर के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पर है, जबकि गैस के ज़खायर में दूसरे नंबर पर है। मजीद बरा रूस अनाज की पैदावार में दुनिया के बड़े ममालिक में तीसरे नंबर पर है। रूस फौजी सनत में भी मुनफरिद मकाम रखता है और दुनिया भर में हथियार बरामद करता है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका हमेशा रूस से क्यों नाराज रहता है? इसकी वजह ये भी है कि रूस को दुनिया की दूसरी ताकतवर तरीन फौज समझा जाता है। आज रूसी फौज के पास 1,320,000 फ़ाल फौजी और रिजर्व में तकरीबन 35 लाख फौजी हैं। इसके अलावा जौहरी हथियार भी एक तरजीह हैं।
ہتھیاروں کی تعداد تقریباً 5459 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر امریکہ اور روس کے جوہری ہتھیاروں کو ملایا جائے تو یہ دنیا کے کل اسٹریٹجک نیوکلیئر ویپنز کا تقریباً 88% بنتا ہے۔ روس کا جدید دفاعی نظام S-500 ہے جو کہ ڈپلوائے ہو رہا ہے۔ ملک کے صدر ولادیمیر پوٹن ہیں جو اس وقت دنیا کی سب سے با اثر شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ملک کی حکومت کا مرکز ماسکو ہے جو سیاسی اور اقتصادی مرکز بھی ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت اور جدید ہے۔ اس ملک کی خوبصورتی دیکھ کر آپ یورپ کو بھی بھول جائیں گے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ روس رقبے میں دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے؟ روس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ریلوے نیٹ ورک بھی ہے جسے ٹرانس سائبیرین ریلوے کہا جاتا ہے۔ اسے دنیا کا طویل ترین ٹرین سفر بھی کہا جاتا ہے جو تقریباً 9000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ اس سفر کے دوران آپ 11 ٹائم زونز سے گزرتے ہیں، یعنی اپنا وقت 11 بار ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ سفر کے دوران آپ شاندار قدرتی مناظر، شدید سردی اور ہر قسم کے خطوں کا تجربہ کریں گے۔ جو بھی یہ سفر کرے گا وہ اسے ساری زندگی یاد رکھے گا۔ یہ سفر ماسکو سے شروع ہوتا ہے اور ولادی ووستوک پر ختم ہوتا ہے۔ ایک ٹکٹ کی قیمت تقریباً 16,000 روبل ہے۔ یہ ریلوے 1916 میں کھولی گئی تھی اور پورے سفر میں 6 سے 7 دن لگتے ہیں۔ جب بھی آپ روس جائیں تو اس ٹرین کا سفر ضرور کریں۔ روسی ثقافت ناقابل یقین حد تک متنوع ہے۔ روس میں مہمان نوازی کی خاص اہمیت ہے اور یہ روایت دوستانہ تعلقات قائم رکھنے کا ایک طریقہ بھی سمجھی جاتی ہے۔ روس میں انڈینز کی تعداد تقریباً 60,000 ہے جو کئی دہائیوں سے ملک میں مقیم ہیں۔ انڈیا اور روس کے تعلقات کافی عرصے سے اچھے ہیں، تاہم پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات اب بہتر ہونے لگے ہیں۔ اس لیے پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 3,000 سے 4,000 ہے۔ زیادہ تر پاکستانی اور ہندوستانی ماسکو اور سینٹ پیٹرز برگ میں رہتے ہیں۔ آپ اس ملک کی قدرتی خوبصورتی کے دیوانے ہو جائیں گے جو بعض لوگوں کے مطابق سوئٹزرلینڈ سے بھی خوبصورت ہے، تاہم یہ ملک سوئٹزرلینڈ کے مقابلے میں کافی سستا ہے۔ یہ شہر ماسکو دنیا کے اہم ترین ثقافتی، سیاسی اور اقتصادی مراکز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور اس کا جدید ہوائی اڈہ جیسے شہر میٹیوو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بین الاقوامی سفر کے لیے بہترین ہے جو بہت ہی خوبصورت اور ہر قسم کی سہولت بھی موجود ہے۔ ماسکو میں دنیا کے کئی ارب پتی رہائش پذیر ہیں۔ اس شہر کا طرز تعمیر متنوع ہے۔ جدید ہونے کے باوجود یہ اپنی دلکشی برقرار رکھتا ہے کیونکہ یہاں بڑی تعداد میں تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ یہ روس کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے۔ ماسکو کی رات کی زندگی بہت متحرک ہے۔ ڈانس کلب اور بار ساری رات کھلے رہتے ہیں اور لوگ مشروبات کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ماسکو میں روسی حکومت کا صدر دفتر بھی موجود ہے۔ ریڈ اسکوائر یہ شہر کا سب سے اہم حصہ بھی ہے۔ سینٹ باسل کیتھیڈرل اس علاقے کی سب سے مشہور عمارت ہے جو انتہائی خوبصورت ہے۔ گنبد کا ڈیزائن پیاز نما ہے اور اس کے مختلف رنگ سیاحوں میں بہت مقبول ہیں۔ اس شہر میں سردیاں بہت شدید ہوتی ہیں اور زمینی سطح اور عمارتیں برف سے ڈھک جاتی ہیں۔ ماسکو کے میٹرو اسٹیشن کی بلڈنگز بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور ہر اسٹیشن کی اپنی منفرد خوبصورتی ہے۔ چلو میٹرو پر سوار ہو کر مقامی بازار کی طرف چلتے ہیں۔ یہ مارکیٹ بھی انتہائی دلکش ہے۔ یہاں کی عمارتوں کا فن تعمیر قابل دید ہے اور مارکیٹ میں جانوروں کی کھالوں سے تیار کردہ کپڑے اور دیگر روایتی اشیاء دستیاب ہیں۔ ماسکو دریائے موسکوا کے کنارے واقع ہے جو شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس دریا کے نام پر شہر کا نام رکھا گیا ہے۔ شہر کی سب سے اہم عمارتوں میں سے ایک کرملن ہے جو روس کی قدیم ترین اور سب سے نمایاں عمارتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ روس کے صدر پیوتن کا دفتر بھی یہاں واقع ہے۔ ولادیمیر لینن کی لاش اب بھی اس دفتر میں محفوظ ہے۔ وہ سوویت دور میں روس کے رہنما تھے۔ ماسکو کی سب سے مشہور یونیورسٹی ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی ہے۔ یہ عمارت اپنی شاندار فن تعمیر اور 5 اسٹار ہوٹل نما ظاہری شکل کے لیے مشہور ہے۔ یہ عمارت 1755 میں قائم ہوئی تھی۔ روس جانے والے مسافر ماسکو کے بعد سینٹ پیٹرز برگ ضرور جاتے ہیں۔ ماسکو اور سینٹ پیٹرز برگ کے درمیان ہائی سپیڈ ٹرین بیل مسافروں کے لیے آسان اور تاریخی سفر فراہم کرتی ہے۔ سینٹ پیٹرز برگ ایک تاریخی شہر ہے۔ یہاں پاکستانی اور مسلم کمیونٹی بھی موجود ہے، اس لیے آپ کو یہاں مساجد بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس شہر کی سب سے مشہور عمارت سیب کا چرچ ہے جو اپنے رنگین فن تعمیر کی وجہ سے بہت پرکشش ہے۔ اس کے علاوہ لوگ سرمائی محل دیکھنے بھی آتے ہیں۔ گرمیوں میں یہاں دن بہت طویل ہوتے ہیں اور جون کے مہینے میں آدھی رات کے قریب بھی روشنی دیکھنے کو ملتی ہے۔ روس میں چند ریاستیں ہیں جیسے چیچنیا اور داغستان جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ پوٹن نے ان علاقوں کو اندرونی قوانین بنانے کا اختیار دیا ہے۔
روس صرف علاقائی اور انتظامی معاملات کو کنٹرول کرتا ہے، خاص طور پر کازان اور گروزنی کے علاقوں میں۔ روس میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں درجہ حرارت تقریباً -71 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں زندگی جاری ہے۔ آپ ٹرین کے ذریعے یاکوٹسک شہر جا سکتے ہیں اور اس کے بعد دریائے لینا کو عبور کرنے کے لیے ایک فروزن ریور فیری استعمال کر سکتے ہیں۔ اتنی سخت سردی کے باوجود یہاں کے لوگ مچھلی اور دیگر غذاؤں پر منحصر زندگی گزار رہے ہیں۔ روسی حکومت نے ان علاقوں کو بھی مکمل سہولیات فراہم کی ہیں۔ دنیا کا سرد ترین گاؤں اویمیاکن یہاں واقع ہے، جہاں درجہ حرارت تقریباً -71 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے، اور یہاں جانور بھی سخت سردی میں محفوظ رہتے ہیں۔ روس کی خواتین اپنی خوبصورتی اور فیشن کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہ گورے رنگ، لمبے قد اور بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ ایک بار ان پر نظر پڑ جائے تو نظر ہٹانا مشکل ہو جاتی ہے، اور دنیا کا ہر مرد ان جیسی خوبصورت عورتوں سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ روسی خواتین بہت ہی زیادہ محنتی اور سخت جان ہوتی ہیں۔ اگر بات کی جائے رشین کھانوں کی تو ان کے کھانے بہت ہی زیادہ منفرد ہوتے ہیں۔ بورشٹ، چقندر کی سوپ اکثر کریم کے ساتھ سرو کی جاتی ہے۔ شیچی، روایتی روسی کھانا، بند گوبھی کا سوپ۔ اگر آپ کبھی رشیا جائیں تو ان کی یہ 2 خاص ڈشز ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو پسند آئے گی۔ یہ تھی ہماری رشیا ملک پر ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ آپ سب کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگلی ویڈیو کون سے ملک پر بنائیں کمنٹس کریں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔